السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر. میں ہوں علی سرور. نئی حکومت بن چکی ہے جی، اور نئی حکومت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بڑے چیلنجز کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے پچھلے حکومت کے حوالے سے سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ تو مہنگائی تھا. اور اب یہ جو گورنمنٹ نئی آئی ہے، شہباز شریف صاحب جس وزیر اعظم بن چکے ہیں، جبکہ کابینہ کی تشکیل ابھی ظاہر ہوگی اور اس میں کس پارٹی کو کتنی وزارتیں ملیں گی یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن آج دو خبر بڑی اہم ہیں. ایک تو اس حکومت کو چیلنجز کیا درپیش ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جلسے سے آج ظاہر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اب اس حکومت کے خلاف، اس کو امپورٹڈ حکومت کا انہوں نے نام دیا ہے، اس کے خلاف جلسوں کی ایک سیریز شروع کی ہے. اور وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور مجھے ایک سازش کے تحت جو ہے حکومت سے باہر کیا گیا ہے، جبکہ عوام میرے ساتھ ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے اور اس کو کتنی پذیرائی ملے گی یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن اب آج شیخ رشید احمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو منحرف ہیں وہ کس منہ سے سیاست کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امپورٹڈ حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ جی فوری طور پر الیکشن کرائیں، کیونکہ دو بیانیے ہیں. اس سے پہلے جو اپوزیشن تھی ان کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ جی الیکشن کرائیں، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، الیکشن کرائے جائیں. جو بیانیہ پہلے تھا ظاہر اپوزیشن کا، اب وہ بیانیہ سابقہ حکومت کا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے، الیکشن کرائیں، عوام فیصلہ کرے گی. اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا جی حکومت ظاہر ہے جس طرح کی اس وقت اقدامات کر رہی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ لوگ، عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے اور انہیں کرائے کی اپوزیشن منگانی پڑے گی کیونکہ ہم تو استعفے دے چکے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے کہ آج ہوگا کیا. اور دوسری خبر بریک کے بعد ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورہ کراچی جو کیا ہے اس میں کون کون سے چیزیں ہیں جس پر ان کی بات چیت آج ہوئی ہے، اور اتحادیوں سے ملے بھی ہیں، وزیر اعلیٰ سے بڑی تفصیلی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب اب یہ جو گورنمنٹ نئی آئی ہے اس میں کیا بڑے چیلنجز ہیں اور اس پر کس طرح مل کر جانے مخلوط حکومت ہے عمل پیرا ہوگی کہ یہ چیلنجز جو آپ کے سامنے ہیں یہ کس طرح دور ہوں گے. بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب. کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ جو بات ہم بارہا پروگرامز میں آپ نے وقت دیا ہمیں اور بات اب کرتے تھے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، سر وہ تو کام ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ اب جو چیلنجز ہیں یہ حکومت کی طرف سے جو جتنی بھی کارکردگی تھی وہ تو آپ نے دیکھ لی 3.5 سال میں. آپ کی جو گورنمنٹ آئی ہے سر، یہ مخلوط حکومت ہے، اس میں کیا بڑے بڑے جیسے چیلنجز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے وقت میں بھی آپ ان کو حل کر سکتے ہیں؟ علی صاحب، یہ بالکل ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے یہ حکومت وجود میں آئی ہے اور چیلنجز بے بہا ہیں، بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو ان کے سامنے گورننس کا ہے، مینیجنگ منیمائزنگ آف کرپشن کا ہے، پھر کنٹرولنگ آف انفلیشن کا ہے، نئی پبلک پالیسی بنانے کا ہے، اس کی اسٹریٹجائزنگ کا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے، اور پھر تمام صوبوں کو اچھے طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، جیسے میں نے انفلیشن کا، تو ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو متعدد مسئلے ہیں. فارن پالیسی کا معاملہ ہے، تمام بیرونی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا ہے، تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات بنانے کا ہے. تو یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلے در مسئلہ ہے. اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے اور آپ کا زیر مبادلہ کم ہو گیا ہے، $5 بلین 16 پہ کھڑا تھا، 11 کے قریب آ گیا ہے. تو ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلے پہ مسئلہ ہے. سر اور زر مبادلہ پہ یہ چیلنجز زحیل بدر صاحب توقف کیجئے گا. زر مبادلہ پہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی حکومت چلے گی، وہ کہتے ہیں جی $22 ارب چھوڑ کر گئے ہیں ہم. نہیں سر، ایسا نہیں ہے، یہ اور غلط بات ہے جبکہ ان کی. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا 17 ارب تک کی بات وہاں ہو رہی ہے، 16 اشاریہ کچھ. سر 1 اپریل کو جو آپ کا زیر مبادلہ ہے وہ $11 بلین پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلی حکومت نے ہی جو ہے 5 ارب روپیہ کم گیا ہے، بیچ میں انہوں نے دیا، باقی چیزیں بھی کیے، قرضے کی قسط دی. تو آپ کا زیر مبادلہ 11 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تھوڑا سا اس سے زیادہ، تو 11 ہی آپ سمجھ گئے. تو یہ پچھلی حکومت کا دیا ہوا فگر ہے. اب اس کے اندر جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی پچھلی گورنمنٹ بڑھا کے گئی
9.10 سے 9.75 12.25 کر گئی. اور پھر آپ کا کیا نام ہے جی ڈی پی گروتھ ہے یہ 5.6 کہہ رہے تھے پر 4.5 کا ہے مودیز نے, اور لوگ جو کہتے ہیں وہ 4 سے 4.5 جی ڈی پی گروتھ کا کہتے ہیں, جو کہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے بٹ کہنے کی حد تک ہے. تو اب چیلنجز بہت زیادہ ہے اس حکومت کو. اور اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب ایک اچھے کمپیٹنٹ آدمی ہیں جنہوں نے پنجاب میں پہلے کام بھی کیا, اور اب ان کو یہ پنجاب سے باہر نکل کے پاکستان کو سنبھالنا ہے. اور یہاں پہ ایک پنجاب نہیں ایک بڑا پاکستان ہے جس کے اندر مختلف صوبے ہیں اور ہر صوبے کے اپنے اپنے معاملات ہیں. آپ کو سی پیک کو دیکھنا ہے, آپ کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو دیکھنا ہے, آپ کو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھنا ہے, آپ کو انرجی کرائسس کو دیکھنا ہے. تو لہذا بہت زیادہ مسائل ہیں, اور یہ مسئلے جب تک تمام لوگ, اور پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کا معاملہ ہے, اور یہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک تمام لوگوں کو اکٹھے بٹھا کے ان کا سر جڑا کے آپ ایک ون پیجر کنسنسس پہ نہیں بلڈ کرتے. نہیں تو اس میں سر تمام لوگوں کی جب آپ بات کر رہے ہیں, سر تمام لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیا اپوزیشن کی اگر میں بات کروں, ویسے تو استعفے دے دیے ہیں پی ٹی آئی والوں نے, لیکن ابھی تک تو ظاہر ہے اپوزیشن میں شمار ہوں گے, تو کیا ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا عمران خان صاحب سے, ان کی ٹیم سے؟ دیکھیں اصولاً تو پی ٹی آئی کو چاہیے, پہلے بھی چاہیے تھا جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا کام تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ پالیسی بناتے تاکہ وہ لانگ ٹرم بنتی, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا ہی نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپوزیشن کو دعوت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ چلنے کی بات کریں, بہت سی بات ہے, اگر ساتھ چلتے ہیں تو بہت سی بات ہے. نصرت وائس صاحبہ کیا کہیں گی آپ, کیونکہ آپ کی 3 سال 8 ماہ کی گورنمنٹ, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں کیونکہ آپ لوگ عوام کی امنگوں پر پورے نہیں اتر سکے, اس لیے پھر عوام کے تعاون سے عدم اعتماد آئی اور پھر عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو گھر بھیج دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ علی صاحب. دیکھیں چیلنجز تو اصل میں ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑے. سب سے پہلے ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے, بالکل کسی قسم کے کوئی ریزرو موجود نہیں تھے, اور اس کو کس طرح انہوں نے ڈیفیسٹ جو تھا ہمارے پاس 2018 کا میں آپ کو بتاؤں تو 20 بلین یو ایس ڈالر تھے, اور اس کو کم کر کے 2022 میں 1 بلین یو ایس ڈی کیا ہے. تو یہ کتنا بڑا چینج ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد فارن ریزرو ہمارے پاس 18 میں کتنے تھے, 9 بلین, 0.9 بلین, اب 22 بلین ہے. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کو تو بنا بنائی اکانومی مل گئی ہے ماشاءاللہ, ساری فیکٹریز چل رہی ہیں جو ان کے زمانے میں بند تھیں, اور اب اس وقت مزدور اتنے ان کو ضرورت پڑ گئے تھے کہ باہر شہروں سے منگوانے پڑ رہے تھے, دوسرے شہروں سے انہیں. تو یہ بات نہیں ہے. چیلنجز ہمیں جس طرح کے پڑے ہیں, آپ دیکھیں جو اکانومی اس حال میں تھی اس کو تھوڑا تھوڑا ابھی بہتر کر کے اوپر لے کے جا رہے تھے, تو کورونا آ گیا. کورونا نے پوری دنیا کو سبوتاش کیا ہے, صرف پاکستان نہیں تھا اس میں, لیکن ہمارے لوگ سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا اس کو بھی کتنا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ پازیٹیولی اس کو لے کے چلے, اور سب کچھ بالکل بہت آسانی سے ہو گیا. اور ہماری جو ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں وہی کوئی 35. تو جو چیزیں ہیں یہ اصل میں سفر کر رہی ہوں تو یہ پولیس چیک کر رہا تھا. تو اچھا نہیں, اس پر دیکھیے, اس پر جو آپ بات کر رہی ہیں نصرت وائس صاحبہ, ایک تو آپ کہہ رہی تھی آپ 2018 میں آئی تو بہت بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے بھی تھے, تو یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ گئے تو پھر ان کو بڑے بڑے چیلنجز کے سامنا ہے, آپ آئے تو آپ کو بھی چیلنجز کے سامنا ہے, تو مطلب نہ ان کی پرفارمنس تھی, اس کا مطلب نہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ نہیں, ہماری پرفارمنس 3 سال کی دیکھیے, ان کی 30-40 سال کی دیکھیے. وہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں نہیں آئے, اور اگر وہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کوئی سچ نہیں بول رہے. وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 18 میں جو ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے, ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیٹیل ڈیفیسٹ کی وہ ہے 20 بلین, اور 22 میں 1 بلین. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں لے کے آئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ قرض واپس کیا گیا ہے, جس کا یہ شور مچا رہے ہیں کہ اتنا قرضہ لے لیا, اتنا قرضہ لے لیا. بھائی تمہارے ہی لیے وہ قرضہ تھا جس کو اتار رہے تھے. اچھا, اتارنے کے لیے مزید قرضہ آپ نے لیا ہے. نثار چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. سر یہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں, نصرت وائس صاحبہ ظاہر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, اور ذوالفقار علی بدر صاحب بھی موجود ہیں, ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. یہ تو ظاہر پھر کوئی بات آ گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنا بہترین چھوڑ کر جا رہے ہیں ملک کو, اور ان کو تو کچھ کرنا نہیں پڑے گا, لیکن ہم جب آئے تھے
تو اس وقت تو بہت کچھ کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں تو 3 سال کی گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں اور آپ لوگوں کی تو 30-40 سال کی کارکردگی. دیکھیے یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا جی. جی چیمہ صاحب آپ سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے 3 سالہ جو گورنمنٹ 3.5 سال حکومت کی ہے، انہوں نے وہ دوائی پھیری ہے کہ جو ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا 30 سالوں میں. اتنا یہ ہے کہ آپ سارے تمام ادوار کو اکٹھا کریں تو اتنی تباہی نہیں جتنی انہوں نے خیر کی ہے 3.5 سال میں. ہر شعبے کو معیشت میں ہر شعبے کو جس طرح تباہی کے دہانے پہ بچایا ہے، کوئی مثال نہیں اس کی ملتی. آپ دیکھیں پہلی دفعہ ہماری جی ڈی پی گروتھ منفی پہ چلی گئی ان کے دور میں. پہلی دفعہ ہم نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم جو ہے اس کے سب سے زیادہ قرضے لیے. پہلی دفعہ جو ہے یہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ یعنی 4-5 گنا بڑھ گئی. لیکن یہ تو کہہ رہی ہیں چیمہ صاحب، لیکن نصرت واحد صاحبہ کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چونکہ قرضہ بہت لیا ہوا تھا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑا ہے. ان کے دور میں پہلی دفعہ اپنی کرنسی کی اس قدر بے قدری ہوئی، اتنی ڈی ویلیویشن آج تک نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. تو یہ سچی بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے دعوے جھوٹے وعدے کیے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح وہ 1 کروڑ آکسیجن آپ نے اتنے سے کتنی دے پائے، اور وہ جو 50 لاکھ گھر بننے تھے اس سے کتنے بنا سکے آپ 3.5 سال میں. یہ تو پوچھیں. آپ نے جتنے الزامات لگائے اپوزیشن پہ، ہماری قیادت پہ، کوئی آپ کسی عدالت میں ثابت کر پائے ہوں. یہ ہے کہ یہ حکومت جو تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت، یہ جو اس کے معاملے میں یہی کہنا چاہیے کہ نالائق بھی تھی، بد انتظامی بھی ان کی مشہور، نالائقی بھی مشہور، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جھوٹ اور دروغ گوئی بھی یہ سب کے سامنے، اور پھر یہ ہے کہ بد کلامی اور بد زبانی بھی ان کی سب کو پیچھے چھوڑ گئی. نہیں تو اس میں چیمہ صاحب آپ ہوگا کیا سر؟ اتنے بڑے بڑے چیلنجز تو ہیں آپ کے پاس. نالی میں اور بد زبانی میں اور بد کلامی میں، یہ ساری ان کے میں سمجھتا ہوں. سر یہ تو آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا، یہ تو اس وقت سب سے بڑا موضوع پاکستان کا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تربیت ایسی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تربیت نہیں کی، جس طرح اداروں کے خلاف یہ نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح بد کلامیاں ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں. سر آپ نہیں سمجھتے یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اگر یہ جاری رہا تو؟ یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر فرض کریں یہ نہیں رہتے تو ان کی بلا سے یعنی ملک کو جتنا چاہے نقصان پہنچے. پاکستان کو پاکستان فوج مرد آباد کے نعرے یہ ان کے لوگ بدقسمتی سے لگاتے رہے. کس طرح کی بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے، ملک دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے پرچم کو نظر عادت کرنا. سر پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ایک طرف آپ پاکستان کی محبت کے دعوے دار ہیں، پاکستان کی جنم بھومی بھی کہتے ہیں، مادر وطن کہتے ہیں. کہ اگر یہ اقتدار میں رہیں تو سب اچھا ہے، اقتدار سے نہ تو نہ ان کو ملک چاہیے، نہ ملک کا پرچم چاہیے، نہ یہ ہے کہ کوئی کس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بھی یہ اس حد تک بھی بنا گر سکتا ہے. تو سر گورنمنٹ کو سر ایکشن لینا چاہیے. سر آپ کی گورنمنٹ ایکشن لے گی ایسے لوگوں کے خلاف؟ اور ضرور لینا چاہیے. ایکشن لے گی. ہم یہ کہ یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوئی اس طرح مضمون کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جنہوں نے بدزبانی کی ان کے یہ ہے کہ بالکل ان کو اس وطن میں رہنے کا حق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جائیں جا کے ہندوستان میں رہے، جو پسندیدہ ملک ہیں ہندوستان کی، جس طرح کی تعریفیں فرما رہے ہیں عمران خان صاحب آج کل کہ جناب بڑے خوددار لوگ ہیں، بڑی خوددار قوم ہے. بھائی کون سی خوددار قوم ہے جنہوں نے یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے مظالم کیے ہیں اس ریجن میں کشمیریوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کون سی ہے؟ آپ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہے وہ قوم ہے؟ یعنی یہ کہ وہ خودداری ہے یا اسلام دشمنی ہے، مسلمان دشمنی ہے، پاکستان سے بھارت ہے ان کی ساری پالیسی، آپ اس کو خودداری کہہ رہے ہیں؟ بالکل خودداری نہیں ہے. بطور وزیر اعظم اس طرح کے بیانات، سر اپوزیشن لیڈر کے طور پر یہ بیانات اگر دیتے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بطور وزیر اعظم پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ، اور اس کے باوجود یہ بیانات دے رہے ہیں. پاکستانی قوم کی توہین کی ہے انہوں نے. ہندوستانی بڑی یہ قوم ہے، کون سی خودداری؟ اور یہ بڑا اہم بیان ہے، یہ بالکل صحیح. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو مہم چل نکلی ہے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف؟ سر ذوالفقار علی بدر صاحب، یہ جو مہم کی ہم بات کر رہے ہیں، نثار چیمہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ پاکستان کے جھنڈے جلائیں اور پاسپورٹ کو نقصان پہنچائیں یا پاکستان کے خلاف بات کریں.
سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ٹرینڈ شروع کر دیا ہے اب اس میں ظاہر عمران خان صاحب کی بات کہیں ہم کہ جی ان کی تربیت ہے یا خود سے لوگ یہ کر رہے ہیں یا شخصیت پرستی ہے کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو آپ؟ دیکھیے عمران خان صاحب ہے نا، وہ ایک نہ تو ان میں قابلیت ہے نہ اہلیت. وہ ساری زندگی جب بھی آپ ان کی گفتگو سن کے دیکھ لیں، حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد کتنا زیادہ تضاد تھا گفتگو میں، اور جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے ورکروں کو جو اکسانا شروع کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کس کو مار پڑی ہے، کس نے جیلیں کاٹی ہیں، کس کو کوڑے پڑے ہیں، کس نے اپنی قربانیاں دی ہیں؟ بھائی سب سے زیادہ مار تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پڑی ہے، ڈکٹیٹرز نے مارا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور تمام لوگوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف تنقید کی ہے. کبھی تاریخ رہی ہے، بالکل سر، تاریخ رہی ہے، شہادتیں ہیں بالکل. آپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں سب جن تک خود رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ہی ایماندار آدمی ہے، لیکن بد دیانت آدمی ہے. دیکھیں کہ محسن کش آدمی ہے، جو ان کے ساتھ دوست تھا اسی کو اس نے استعمال کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا. مثالیں کئی ہیں، ٹھیک ہے. پھر خان صاحب کے اندر آپ دیکھیں کہ جو وہ ان کی سوچ ہے، آمرانہ سوچ ہے کہ جب تک میں اقتدار میں رہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کو مارشل لا لگ جائے پاکستان میں آ کے. ابھی ایسا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں آرمی ہمارے ملک کی آرمی ہے، یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. سر یہ بیان کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت چھننے کے بعد عمران خان صاحب کے جو تیور بدلے ہیں، اب تازہ جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی اور جمہوریت کی حفاظت فوج نہیں کر سکتی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب عدلیہ ان کے حق میں بیان دے، جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ دے تو وہ اچھے، جب وہ نیوٹرل ہو جائے تو یہ کہتے ہیں وہ نیوٹرل کیوں ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. بھائی کہیں پہ تو کھڑے ہو، یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے کہیں پہ. ان کو اپنا کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنا ان کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. اچھا اب جو ان کی یہ بات جو کہنا کہ جناب امپورٹڈ حکومت ہے فوراً الیکشن کراؤ، آپ لوگ بھی ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ حکومت الیکشن کراؤ، اب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ تو سر اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کے 1.5 سال پورے کرے گی گورنمنٹ، یا ان کے کہنے پر جس طرح کہہ رہے ہیں جی آئیے میدان میں مقابلہ کیجئے، تو آپ لوگ جلد جانے والے ہیں الیکشن میں؟ بھائی ہم تو ان کو کہتے تھے کہ آپ جب گورنمنٹ میں ہے کرائیں، اگر ایک آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کو گھر بیچ کے آ گئے ہیں، الیکٹورل ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم جب آپ حکومت سے باہر نکلے آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. بھائی ویٹ کرو. پھر جب آپ اپنی مرضی نہیں کرتے، آپ حکومت سے باہر جاتے ہو، آپ اسمبلیاں بھی توڑ دیتے ہو. آپ اگر ہم نہیں کھیلیں گے تو کوئی اور بھی نہیں کھیلے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، یہ ملک ہے، یہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اتنی جاتی یار تو کسی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آئین شکنی تو اتنی آمروں نے نہیں کی جتنی یہ ایک سول آمر نے شروع کر دی تھی. اچھا سر اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں ذوالفقار علی بدر صاحب کے پی بی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وزیر خارجہ کا منصب سنبھالیں گے؟ اس میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میرے پاس اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو پتہ چل جائے گا، لیکن ایسی ابھی تک کوئی شنید نہیں ہے. ایسے کوئی شنید فی الحال نہیں ہے، اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو. بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب، نثار چیمہ صاحب، نصرت باجد صاحبہ. چھوٹا سے بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بڑا اہم دورہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کراچی کا، جہاں انہوں نے سی ایم سندھ سے ایک بھرپور میٹنگ ہوئی، ان کی بریفنگ دی گئی ان کو، اور بہت سارے اعلانات بھی ہوئے ہیں. پھر وہ ایم کیو کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں میں جائے گا، دیکھتے رہیے اعلی خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اب بڑے اہم دورے پر کراچی آئے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ہوئی سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، جنہوں نے استقبال بھی کیا ان کا، اور اس کے بعد بریفنگ ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور بہت اہم گفتگو وہاں ہوئی ہے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو شروع کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم گئے ہیں ایم کیو ایم کے مرکز حیدرآباد، اور وہاں خالد مقبول صدیقی اور جو سینئر قیادت ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ ایم کیو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بات پر کب تک وہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ جب معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی حکومت سے
2018 में तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से यही कहा गया था कि जी हमारे जो 12 मुतालबात हैं, जो 12 नुकात हैं, वो लिख कर हमने माहिदा किया है, जिसमें वजारतें शामिल नहीं थी। उस वक्त भी ये कहा गया था कि जी वजारतें हम नहीं लेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा ये कि जो 12 नुकात थे उस पर अमल दरामद पे बहुत कम बात हुई, लेकिन वजारतों पे ज़्यादा बात होती रही। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजारत, उन्होंने वजीर का हलफ उठाया, फिर वो नसीम साहब वजीर बन गए, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हुकूमत से बाहर आए, तो फिर अमीन उल हक साहब IT मिनिस्टर बन गए। गो के उनकी कारकर्दगी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया इमरान खान साहब ने। जो 10 वज़रा थे उसमें भी उनका नाम शामिल नहीं था। अब फिर एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा है कि जी वफाकी काबीना का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो ब्रीफिंग दी गई है कराची में, वज़ीर आला सिंध और मौजूद थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उसमें उन्होंने बात की रेड लाइन BRT सिस्टम शुरू कर रही है। इसके अलावा सर्कुलर रेलवे और पानी के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई है उनको। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान से जो बातें हुई हैं, 27 जो नुकात तय हुए हैं, जो बाकायदा लिख कर दस्तखत मौजूद हैं, उसमें तमाम वो जो मंसूबे हैं वो सारे कराची और सिंध के शहरी इलाकों के फलाह बहबूद के हवाले से हैं। अगर उन पर अमल दरामद होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी एमक्यूएम पाकिस्तान की। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है रेहान हाशमी साहब, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। क्या कहेंगे सर, आज के दौरा कराची बिलखुसूस एमक्यूएम के मरकज़ वो आए और तो तमाम चीज़ों पर सर आपने जो नुकात रखे हैं उस पर अब तक क्या रिस्पॉन्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ अव्वल जिस तरह PTI के दोस्तों के साथ हमारे कंसेंसस डेवलप हुए, कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बने, और फिर हमारे ही लोगों की जानिब से जो आर्गूमेंट्स आते रहे कि जनाब आप PTI जब कुछ करके नहीं दे रही तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों हैं, तो वो वही नुकात कमोबेश और उसमें थोड़ा सा एडिशन करके ये जो नई गवर्नमेंट आई है इनके साथ हमारा कुछ कंसेंसस डेवलप हुआ, मुआहदे हुए। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है बुनियादी तौर पे ये कि ये बयानिया हमारा ये है वाज़ेह तौर पर कि अर्बन एरियाज, अर्बन सिंध, कराची बिलखसूस, जहाँ पर तमाम कौम के लोग रहते हैं अब, और एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, वहाँ पर जो है ना डिलीवरी शुरू होनी चाहिए। वहाँ पर कराची पैकेज का इशू हो, वहाँ पर पानी की तरसील का मामला हो, या इवन के जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो कि बराह रास्त NFC के जरिए होता है। और देखना ये है हमें, हमारे लिए तो देखें बड़ी क्रूशल है क्योंकि हमने तो बड़ा एक क्रिटिकल डिसीजन लिया है। तो देखना यह है कि सिंध गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन किस हद तक कर सकती है कि ये दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, जो दोनों टीयर्स हैं, वो अर्बन एरियाज को किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं। बहरहाल अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। बज़ाहिर तो जेस्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है। उसी हवाले से हमने कहा कि आप वजारतों को सेकेंडरीज में रखें, पहले आप इन मंसूबों के हवाले से इन जो बेनिफिट है कराची के लोगों का, अर्बन सिंध के लोगों का, उसके हवाले से अपनी पोजीशन, अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करें। और वजारतों का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए मॉड और मेथोडोलॉजी और काबीना तो बनना जरूरी है ना। किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए उसको सेकेंडरी ऑप्शन में रखेंगे। लेकिन इस ये बात कर रहे हैं बिल्कुल रेहान हाशमी साहब, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि एमक्यूएम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, और इसमें आप भी कह रहे हैं कि जी पहला इशू जो है ये नहीं है हमारा, ये तो सेकेंडरी बात आ गई। पहले जो है वो 27 नुकात हैं जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन रेहान हाशमी साहब ये बताइए, ये गवर्नमेंट जाहिर है सबको मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया कि जी 6 माह तक तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो उसका मतलब 6 माह तो ये गवर्नमेंट होगी, उसके बाद फिर हो सकता है आम इंतखाबात में चले जाएं, क्योंकि वैसे तो आईनी और कानूनी तौर पर तो उनके पास मौजूद है 15 माह के करीब इनके पास। तो आप समझते हैं कि अगर ये 6 माह बाद इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इन 6 माह में इन 27 नुकात पर अमल हो जाएगा? देखिए, मेरी अपनी जाती जो थॉट प्रोसेस है, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम नुकात जो कि 70 साल से पेंडिंग में है, 70 साल आजादी को हो चुके हैं, और ये तमाम चीजें पेंडिंग में 70 साल से हैं, तो 70 दिनों में या 7 माह में मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं ये भी समझता हूँ कि इन तमाम नुकात को आज तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कराची के लिए और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको अप्रूव कर रही हैं, इसको देख रही हैं, इसको पढ़कर इसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं और इस पर रजामंदी का इजहार कर रहे हैं, तो तारीख के हिस्से में आ गया, तारीख का हिस्सा बन गया ये। और आज नहीं होगा तो 20 साल बाद मेरी और आपकी जनरेशन निकलने के बाद कोई ना कोई आने वाली नस्लों में से इसको लहरा कर दिखा रहा होगा, बता रहा होगा, तारीख का हिस्सा बना है ना। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें से 5% भी इन 7-6 माह में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस पे चला गया तो शायद की बेहतरी हो।
گرین لائن کا منصوبہ تقریباً 7 سال پہلے شروع ہوا تھا، 7-8 سال پہلے، پایا تکمیل پر اب جا کے پہنچا ہے. اور آغاز کیا تھا مسلم لیگ نون نے، ہماری ہی ریکویسٹ پہ کیا تھا، بریجز کا کام کیا تھا، لیکن اس کا جو افتتاح کیا وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا. اس کے پیچھے ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم نے بیک اپ کیا، ایم کیو ایم نے پی سی بنوائی، نون لیگ کے ذریعے اس کو اپروو کروایا، نون لیگ نے اپروو کیا، بجٹ میں لے کر آئے. اور اس کے بعد یہ تو پروسیجرز ہوتے ہیں نا. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس میں سے اگر 5-10% بھی ہو، یا لائن اپ ہو جائے، یا کوئی اسٹون بریکنگ سیریمنی ہو جائے، یا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے کسی چیز کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ کامیابی ہے، اور وہ پھر وہ لانگ لاسٹنگ حد میں ہوتا رہے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکے ہیں. نہیں، بہت اچھی بات ہے. اس پہ خاص طور پہ آپ بات کر رہے ہیں پرانے منصوبوں کی، تو ایک بڑا اہم منصوبہ کراچی کے لیے پانی کا منصوبہ ہے K4. سر اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 6-7 ماہ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں دونوں گورنمنٹ، وفاق بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی؟ اگر دونوں گورنمنٹ کرنا چاہیں تو بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ تقریباً 2 ٹینیور پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ ہوا تھا فارمولا جائکا کا. سے میں پرانی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ایک نئے طور پہ آغاز ہوا ہے، جائکا تھا موجود، جائکا اس کو فنڈ کر رہا تھا، اور وہ پھر تنگ آگے چلے گئے. پری فیزیبلٹی رپورٹس بنی، آگے بڑا پروجیکٹ. یہ دیکھیں جتنا ڈیلے ہوگا نا پروجیکٹ اتنا ہی زیادہ کاسٹ بڑھتی ہے. اب ہوا کیا کہ پری فیزیبلٹی رپورٹ جو بنی تھی وہاں پر ان زمینوں کے اوپر آج مسئلہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بھائی پری فیزیبلٹی رپورٹ اس وقت کیسے بن گئی اور آج مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. وہ زمین کو اغوا برائے تاوان کے طور پر وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ اس کے روٹ کے اوپر، زمینوں کے اوپر کرنے نہیں دے رہے، اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے نہیں دے رہے. جب یہ پروجیکٹ کو اپروول کی گئی تھی تو سب صحیح ہوا تھا. اچھا، اب K4 کا منصوبہ لائف لائن ہے. کراچی میں پانی کا بڑا کروشل ایشو ہے، اور دیکھیں آنے والے دنوں میں گلوبل ایشوز ہیں میں سے پانی کی شارٹیج ہے. یہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہوگا. آپ کے ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں ایک بوتل کا پانی کتنے ڈالرز میں مل رہا تھا. تو ہمیں واٹر کنزرویشن کی طرف بھی جانا چاہیے، پانی کے استعمال کے اوپر بھی جانا چاہیے، پانی صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے معاملات میں آنا چاہیے، اور یہ MDGs کا حصہ ہے. اچھا، اس پر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ریحان حاجی صاحب، بالکل بات درست ہے آپ کی. لیکن ایک اور بات بڑی اہم تھی، 140A کا جو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے حکم نامہ سامنے آیا تھا، تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں کہ 6 ماہ میں یا 7 ماہ میں جب تک یہ گورنمنٹ ہے اس پر تو عمل درآمد ہو سکتا ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کی مثبت سوچ ہے، اس لیے آپ مثبت سوچ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان میں سے اکثریت یہی مثبت سوچ کی حامل ہو، اور نیک نیتی کے ساتھ اس کو چیلنج سمجھ کر، اور لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ایک پورا ایک شفٹ ہے، پورا ایک بالکل نارمل مزاج سے ہٹ کر ایک چیز کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں مشکلات تو ہوں گی. وہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. اور وہ جو آرگومنٹ ایم کیو ایم دیتی رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ جو ایم کیو ایم کی لگائی ہوئی پٹیشن جو ہم نے 2013 میں پھر 2017 میں لگائی تھی، اس کے اوپر جو ڈیسیجن آیا، اب اس کی امپلیمنٹیشن چاہے ماڈل بنائیں، ایک کمیٹی بنا دیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو رکھیں، اور دنیا میں جس طرح لوکل گورنمنٹ چلائی جاتی ہیں میٹروپولیٹن سٹیز کی، اسی طرز پہ کم از کم کوئی چیز ڈیوائز کرے. تو اس پر سر پیوس پارٹی قیادت سے تو اتنی زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پہ بات تو ہوئی ہوگی کہ کتنے دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ لوگوں نے اٹھایا تھا 2013 اور 2017 میں پٹیشن بھی داخل کی تھی. اگر وہی صرف ہو جائے ان 6 ماہ میں تو بہت ریلیف مل جائے گا. دیکھیں مجھے یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں نظر آتی ہیں، مجھ کو بے بسی نظر آتی ہے. یہ پولیٹیکل لوگ اکیلے ذمہ دار نہیں ہوتے، اس میں بیوروکریٹک ہنڈرنس بھی ہوتا ہے، کیونکہ بیوروکریسی کو تو معذرت کے ساتھ اس کو تو لانگ ٹرم بیسس پہ لمبا عرصہ چلنا پڑتا ہے. یہ تو 4 سال 5 سال کی مدت کے لیے آتے ہیں، اور ان کو 2 سال سمجھنے میں لگتے ہیں، اور 2 سال میں اس کو امپلیمنٹیشن میں کروانے میں لگ جاتے ہیں، اور موج مستیاں کرنے میں جو 90% جو بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. 10% اچھے لوگ بھی بہت ہیں جس کی وجہ سے پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا ملک ان 10% لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو کہ نیک نیتی کے ساتھ پرخلوص انداز میں چلا رہے ہیں. تو یہ پورا سسٹم میرا خیال ہے ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ری ریویو کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اس میں کمیشنری نظام کے معاملات ہوں، چاہے وہ، یا تو دیکھیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا آپ، تو جمہور کو بنیادی حقوق دینے پڑیں گے ڈیسیجن میکنگ کے. کچھ بھی ہو جائے یہ بات درست ہے.
بالکل درست ہے آپ کی بات ریحان احمد، ساتھ ہی رہیے گا۔ سردار رحیم صاحب جی ڈی اے کے سینئر رہنما، فنکشن لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہمارے جوائن کیا ہے۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر موجودہ نئی حکومت کو؟ ظاہر ہے ابھی تو حصہ نہیں آپ، لیکن پچھلی حکومت کا حصہ تھے، لیکن بہت سارے کام جو ہونے تھے خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نہیں کر سکی تھی۔ موجودہ حکومت سے کتنی امیدیں ہیں آپ کو؟ جی ایک تو ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، دوسرا یہ چونچو کا مربع ہے، بھانلتی کا کنبا پتہ نہیں کب پھوٹے گا، تو مجھے کوئی زیادہ امید ان سے نہیں ہے، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے اگر ہٹایا بھی گیا ہے تو نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تھا، فریش مینڈیٹ لوگوں کا آتا تو یہ ہوتا کہ لوگوں کو یہ یقین ہوتا کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے اور ان کے لیے حکومت بنتی ہے۔ تو یہ اس میں بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے ابھی، اور اللہ رحم فرمائے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے وہ خوش آئند ہوگا۔ اچھا، یہ بڑی خطرناک سچویشن لگ رہی ہے آپ کو سر۔ وہ جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہم تو استعفیٰ دیں گے اور اس اپوزیشن کے طور پر نہیں بیٹھیں گے، تو کیا فنکشن لیگ بھی آپ کے جو ممبران ہیں نہیں، جی ڈی اے کے دیکھیں ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں ہم اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم جب تک ووٹ نہیں ہوا اور ہم نے یہ اپنا جو عہد تھا ان کے ساتھ نبھایا وہ آپ نے۔ پورا کیا، وفا کیا، اور اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک الگ پارٹی ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ جو بھی کرنا ہے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، تو وہ ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے، ہماری اپنی جماعت کے اجلاس ہم بلائیں گے، اس میں ہم فیصلہ کریں گے، اچھا اور جو سردار فیصلہ صاحب، کریں گے وہ سندھ کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لوگوں کے لیے سندھ میں کام ہو، اس کے لیے ایم کیو پاکستان تو حصہ بن گئی ہے، ایک معاہدہ کر لیا پیپلز پارٹی کا، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی کا، کہ تاکہ کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو یہاں پہ؟ میں آپ سنجیدہ ہیں یہ سوال کرنے میں؟ سر میں تو اس سے سنجیدہ ہوں عوام سے، تاکہ عوام کے مسئلے حل ہوں سر۔ 14 سال سے سندھ میں جو لوٹ مار مچائی بھی ہے پیپلز پارٹی نے، تو کوئی کسی کو کیا امید ہو سکتی ہے یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے؟ تو یہ تو اب وفاقی حکومت کی بھی سپورٹ ان کو ہے، تو یہ تو پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ان کا ہوگا۔ نہیں سر، ان سے تو کوئی یہ امید سر نہیں۔ آپ کا جو موقف ہے یہ ایم کیو ایم کا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا جی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک چانس اور دے کے دیکھیں پیپلز پارٹی کو۔ دیکھیں ایم کیو ایم کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی ان کی جماعت ہے، لیکن روایت ان کی رہی ہے کہ آخر وقت میں آ کے وہ قومی مفاد میں وہ سائٹ تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے اس میں، کوئی میں اس طرح سے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں کتنی دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، پھر ٹوٹے ہیں، پھر الگ ہوئے ہیں، پھر جڑے ہیں، تو اب بھی ان میں میرے خیال اختلافات آپس میں تو ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے اللہ رحم کرے، کراچی والوں کے ساتھ تو دوہرا ظلم ہو گیا ہے، ایک وہ ایم کیو ایم کے شکنجے میں تھے اتنے عرصے تک، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظلم ڈال رہی تھی، اب دونوں مل کے کیا کریں گے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات سے پریشان۔ تو آپ سردار صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے شکنجے میں چلی گئی ایم کیو ایم؟ میرا خیال لالچ بڑی بری بلا ہے کہتے ہیں، تو جس لالچ میں یہ گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ تو ٹھیک نہیں ہے، اور یہ راتوں رات اس طرح سے کیا ہو گیا؟ فاروق ستار بھائی نے بڑی اچھی بات کی، یہ نکاح پہ نکاح ہو گیا، یہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ریحان ہاشمی صاحب سن رہے سر گفتگو آپ؟ جی ریحان ہاشمی صاحب، یہ فاروق صاحب کی بات دہرائی ہے سردار رحیم صاحب نے کہ نکاح پہ نکاح کر لیا ہے، اب نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فاروق بھائی کی بات پہ میں کمنٹس نہیں کروں گا، بات یہ ہے کہ 2014 میں اسمبلی میں موجود تھا، پی ٹی آئی کے دوستوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور استعفیٰ کا اعلان کر دیا تھا، منظور نہیں ہوئے تھے، مگر اس کے 6 مہینے بعد سال بھر کے اندر اسمبلی میں آ کے پوری پی ٹی آئی بیٹھ گئی تھی، اور اس میں پرس اور جو تمام چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے آبٹین کی۔ پولیٹیکل آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے، جس طرح کے پچھلے ٹینیور میں نواز شریف صاحب کے دور میں، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک وزیر اعظم گیا تو دوسرا وزیر اعظم ان ہاؤس چینجز میں آ گیا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر
मेजॉरिटी, जो क्लियर मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी वो हासिल ना कर सके वजीर आजम और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, तो इन हाउस उस टेन्योर को, जो पीरियड है कौमी असेंबली का, वो पूरा होने का आपके पास चांसेस मौजूद हैं। एमकेएम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक एंटिटी है, और जो कि पिछले 70 सालों से जो मसाइल हैं उसको इंडिकेट करती रही है। कराची के भी मामला चले, एमकेएम को आप फारिग कर दें, एमकेएम के वो मुतालबात जो एमकेएम कहती आ रही है वो कोई और XYZ पार्टी मुकम्मल कर दे। एमकेएम के वो तमाम स्लोगन जिसकी वजह से एमकेएम को लोग सपोर्ट करते थे, बावजूद इसके कि जितना पिटी एमकेएम है, अगर उतना पिटना उसका 5% भी कोई और पार्टी पिट जाए ना तो घर से बाहर ना निकले। ये एमकेएम का ही जिगरा है कि एमकेएम के लोग भी उठते रहे, मरते भी रहे, कटते भी रहे, जेलें जाते रहे, केसेस जाते रहे, उसके बावजूद भी एमकेएम खड़ी हुई है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इसका 5% भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। अच्छा, नहीं, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है रेहान हाशमी साहब, लेकिन ये सरदार साहब इसलिए कह रहे हैं कि 15 साल जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते रहे उसी के साथ अगर बैठ जाए। देखिए मैं अली साहब, मैं मुत्तफिक हूँ, हमारे सख्त, मुझे ये बताए ना कि हम कहाँ जाए थे, हम कहीं अफगानिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद करें, जो मौजूद हमारे पास गिवन सिचुएशन है, हमारी चारा नहीं है, चारा नहीं है कोई और। मैं क्या कहूँ सरदार साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना, कोई चारा भी तो नहीं है, फिर किसके पास जाएं लोगों के मसाइल भी हल कराने? नहीं, चारा तो है। देखें, हुकूमत में आने से अगर अवाम के मसाइल हल होते, जैसे ये फरमा रहे हैं हाशिम साहब के जो मुतालबात थे एमकेएम के, वो कोई और पूरे कर ले, तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि हुकूमतों में आने के बावजूद, हुकूमतों को घुटने के बिठाने के बावजूद, हुकूमतों पे इस बात पे फख्र करने के कि पता नहीं कितने वजीर आजम जो हैं वो पहले 9-0 जाते थे, अब हैदराबाद जा रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो अवाम के मसाइल तो डिस्कस नहीं हुए। वो लिस्ट बन जाती है 21 पॉइंट के चार्टर ऑफ डिमांड और उस पर दस्तखत हो जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल तो हल नहीं होते। तो लोग कब तक इंतजार करेंगे, ठीक है। और ये दूसरा जाहिर है कि ये अवामी मामलात हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं होना चाहिए। लियाकताबाद का नौजवान और लड़काना के नौजवान में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, मसावी उनको हुकूक होने चाहिए और मसावी तरीके से उन पर जो है हुकूमतें खर्च करे और उनके बिल्कुल हालात जिंदगी बेहतर करे। अच्छा, लेकिन सरदार साहब ये बात भी दुरुस्त है ना कि जो भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, जाहिर कोशिश तो यही होती है ना भाई जीत के हुकूमत बनाए, वो हुकूमत में जाए ताकि अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। नहीं, बिल्कुल यही तो बात है ना। यही देखें, एक दिन मैं ये खड़े होकर कहूँ कि जनाब ये पार्टी जो है वो, मैं लसानियत की बात लाऊं और कहूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह की पार्टी है और वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमारे जॉब में जाली डोमिसाइल बना के हमारे कोटे के ले रही है। पहली बात तो कोटा सिस्टम के खिलाफ एमक्यू बनी थी, तो ये 25 साल हो गए, कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म करवा सके? ये डिस्कशन नहीं, उसको तो रेहान हाशमी साहब सुन रहे हैं, उसको तस्लीम कर लिया। 60-40 जब आप तस्लीम करते हैं तो कोटा सिस्टम को तस्लीम करते हैं फिर आप? नहीं, कोटा सिस्टम हम तो तस्लीम करते हैं, तो हम भी उनके खिलाफ है ना। मतलब ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, मसावी। हाँ, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, एमक्यू की बात कर रहा हूँ। अगर कोटा सिस्टम को एमक्यू तस्लीम नहीं करती तो फिर 60-40 के रेशो की बात क्यों करती है फिर? हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर मैं होता, मैं कहता कोई मुआहदा नहीं हो सकेगा जब तक आप ये आईनी तौर पर कोटा सिस्टम को खत्म करें। हाँ, ये तजवीज अच्छी है आपकी, सही कह रहे हैं। तो आप क्यों मतलब मुआहदा कर रहे हैं? इसका मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर अवाम को आप भूल लिया, अवाम को भूल गए आप, और अपने मफादात के लिए हुकूमत में सिर्फ कोई ऐसी बात पहले मनवाई जा सकती थी रेहान हाशमी साहब, ये ऑप्शन तो था आपके पास क्योंकि बड़ी अहम सीटें थी साथ आपकी और अब भी हैं। आज से 20 साल पहले 2 तिहाई कबल कानूनी तौर पर कोटा सिस्टम खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अमली तौर पे नहीं हुआ, ठीक है, अमली तौर पर अभी वो हो रहा है, लेकिन जो कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, खत्म हो चुका है। लेकिन उसको उस नाम पर चलाए जा रहे हैं। तो अब मामला ये है कि वो जो कोटा सिस्टम की वजह से जो चेंजेस हो गए हैं, डेमोग्राफिकल चेंजेस हो गए, उसमें बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज हैं, बहुत सारे कोर इश्यूज हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कि कोटा सिस्टम अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं खत्म करा सकी, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कोटा सिस्टम पे आवाज बुलंद उसकी अगेंस्ट बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो हिमायत कर रही है क्या?
कोटा सिस्टम तो बुनियादी तौर पर किसी खास तबके को पसे पुष्ट दीवार से लगाने की एक तरकीब थी, बज़ाहिर तो ऐसा लगा। और चले अगर हम बहुत ही मजबूत अफकार ख्यालात के साथ इस बात को करें कि जनाब जो डिप्राइव तबका था उसको हम बेहतरी की तरफ लेकर आना चाह रहे थे, तो इसके ऊपर जब आप तमाम इक्वलेंसी की तरफ लेकर चले गए तो चीजों को आगे बेहतरी की तरफ लेकर आना चाहिए था। लेकिन देखिए मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर ये सब चीजें होने की होती तो 70 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी। सूरत हाल 70 सालों में, 70 साल से तो अंतिम नहीं है ना, 70 साल से मुख्तलिफ जो सेगमेंट है वो बरसर इख्तिदार रहा। कराची इन 40-50 सालों में बहुत ही तेजी से तरक्की करता रहा। 2.5% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से कारोबार की सरगर्मियों को फरोग मिलना चाहिए था। एमकेएम का क्या, अगर मैं कराची की बात करता हूँ ना, तो एमकेएम बुनियादी तौर पर कराची में रहने वाले पठान, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, सराइकी, हजारेवाल, ये सबकी बात करते हैं। क्योंकि एक गली में कोई 10 महाजिर रहते हैं तो 6 जो है दूसरी कौमियतों के लोग भी तो रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कराची वालों की। अगर किसी गली में पानी नहीं आएगा तो कराची में रहने वाला सिर्फ महाजिरों की बात नहीं कर रहे आप, सिर्फ महाजिरों की बात नहीं कर रहे ना हम, और ना ही आप सिर्फ महाजिरों की नुमाइंदगी अब करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं मुझसे नफरत का जवाब ये खत्म किया जाए कि मैं सिर्फ महाजिरों की बात कर रहा हूँ। मैं जब कराची की बात करता हूँ तो कराची में रहने वाले तमाम कौमियतों की बात करता हूँ। ये बात दुरुस्त है तो सिर्फ नहीं तो रेहान आजमी साहब, अगर रेहान आजमी साहब तमाम कौमियतों की आप बात करते हैं तो फिर सिर्फ जे महाजिर का नारा क्यों होता है, जे पंजाबी, जे सिंधी का नारा क्यों नहीं लगाते? आपने किसने कहा कि ये महाजिर के अलावा कोई नारा नहीं लगता? अच्छा, लगाते हैं आप? हमारे यहाँ तो पंजाबी जे महाजिर का नारा लगा रहा होता है भाई। आमिर खान साहब से मैंने तो ये इमरान खान साहब का नारा सुना था, इसके अलावा नहीं सुने भाई। कराची में पंजाबी जो है जे महाजिर का नारा लगा रहा होता है, और उस पंजाबी को जिसको आप जो जे महाजिर का नारा लगा रहा होता है उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कराची वाला है। तो मेरा ख्याल है कि लसानियत की तरफ तवज्जो देने के बजाय हमें शहरी हकूक के हवाले से बात करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। चलें, इसका मतलब है कि अब पुरुमीद हैं, जाहिर है आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब या जो मुलाकात हुई आपके आसिफ अली जरदारी साहब से, उन बहुत सारी चीज़ें 27 नुकात में शामिल हैं, अल्लाह करे कि उन पर अमल दरामद हो तो कराची के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपका, सरदार रहीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पान।